جیسے غائبانہ آیا تھا ویسے غائبانہ چلا گیا۔ اسی گاؤں کا دوسرا شخص سید صفدر حسین شاہ، وہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سوموار والے دن جب میں آیا میں نے اس نعلین کو دیکھا تو اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا، میں شدت جذبات میں اللہ کے قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسو زمین پہ گر گئے کہ واہ اللہ، تیرے اور تیرے رسول کی یہ توہین کہ قدم مبارک کے نشان کے اوپر اللہ اور محمد لکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے۔ سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے۔ میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا۔ وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے۔ بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چوم کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے؟ کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، لیکن نہیں، یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اگر کسی کی جوتی پر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے، یہ توہین ہوگی یا عزت ہوگی؟ تم سے بڑھ کر رسول اللہ کا گستاخ اور کون ہوگا؟ تم جو مان بھی لیا جائے کہ یہ نعلین نبی کے ہیں، مان بھی لیا جائے یہ نقش نبی کے نال کا نقش ہے، اس پر اللہ اور محمد لکھ کر کیا تم اللہ اور رسول سے دشمن نہیں کر رہے؟ تم سے بڑا اور دشمن کون ہوگا؟ تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ نبی کا نام، اللہ کا نام نعلین کے اوپر، جوتیوں کے اوپر، صرف اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے؟ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس جھوٹ کا جواب دینا ہوگا۔ ڈر جاؤ اس دن کی شدت سے جس کے بارے میں ہمارے آقا امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رب سوال کرے گا، جب تک آدم کا بیٹا رب کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ یہ ظالم صرف نہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں بلکہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ اس جھوٹے واقعے کی پہلی راویہ وہ تنویر عطاری کی والدہ ہے۔ سب سے پہلے تنویر عطاری کی والدہ نے کہا میں نے دیکھا گھر میں لائٹ نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، اچانک نور ہوا، اور اس کی کیفیت اسی تنویر عطاری کا پھوپھی زاد بھائی کیا بیان کرتا ہے کہ جب وہ والدہ نے دیکھا اس وقت والدہ حقہ پی رہی تھی۔ آپ کی جانا ہے جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا؟ بولتا ہے نہیں انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا اور ماں میری چلم جو ہے نا پی رہی تھی وہ۔ میں نے بولا نشے کی حالت میں آپ کو یہ سب کچھ دکھائی دی ہے؟ بولتے ہاں۔ میں نے بولا یار ہم تو پھر ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام ملک اصغر ہے جی۔ اصغر صاحب آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری اہلیہ نے دیکھا ہے۔ جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا، اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا، اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی۔ جی بالکل وہ حقہ پی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نشاور چیز ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟ تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حقہ پیتے ہوئے اس کو زیارت ہو گئی۔ ارے نبی کی زندگی کے اندر اگر کوئی لہسن اور پیاز کچا کھا کر مسجد میں آ جاتا تو اس کو نکال کر بقیع قبرستان کے پاس چھوڑ کر آیا جاتا، اور اس حقہ کے گڑ 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 کرتی ہوئی کو نظر آ گیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہاں پر قدم لگا اور پھر آپ واپس بھی چلے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کہانی کے جھوٹے ہونے کی خبر تنویر عطاری کے دوست اکبر سے سنیے۔ وہ کہتا ہے جب یہ واقعہ ہوا 5 منٹ کے بعد میں اس کے گھر پہنچ گیا تو میں یہ کہنے لگا کہ ادھر روشنی ہوئی اور اچانک نینین مبارک بن گیا۔ کہتا ہے مجھے نہ روشنی نظر آئی نہ مجھے خوشبو نظر آئی۔ میں نے اس کے بھائی جاوید سے پوچھا کہ ایک بات سچی سچی بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم نے یہاں کوئی حلوے کی دیگ پکائی تھی۔
اس نے کہا ہاں یہاں چولہا تھا حلوے کی دیگ کا، کیونکہ حلوے کی دیگ کا چولہا گول ہوتا ہے. کہا یہاں چولہا تھا حلوے کی دیگ کا. تو کہتا میں اس نالین کے پاس زمین پہ بیٹھ کے جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ لکیریں دیکھ کر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہاں حلوے کی دیگ پکی ہے اور اس کا انہوں نے یہ جھوٹا نالین کا ڈرامہ رچایا ہے. کہ میں نے تنویر کی والدہ سے کہا کہ آپ یہ جھوٹا کیس ہے، یہاں پر حلوے کی دیگ پکی. تنویر اطاری کی بیوی نے کہا سچ کہتے ہو، یہاں واقعی حلوے کی دیگ پکی. اس کی والدہ نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو سمجھاؤ. کہا صبح 7:30 بجے میں نے تنویر اطاری کا دروازہ کمرے کا بجایا، وہ اندر سے آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا. میں نے کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی میرے گھر میں آئے، فجر کی نماز تم پڑھتے نہیں ہو، سوتے رہتے ہو، 7:30 بجے تمہیں میں اٹھا رہا ہوں، نبی کیسے تمہارے گھر میں آئے؟ یہ تو یہاں تم نے حلوے کی دیگ پکائی ہے. تمہارا بھائی جاوید بھی تسلیم کر رہا. اس کے والد نے بھی کہا کہ تم نے اختر کی شادی پر یہاں حلوے کی دیگ پکائی تھی، یہ اس کے چولہے کا نشان ہے. کہا بیٹا میں بکریے چرا کے اپنا پیٹ پالتا رہا، تمہیں درزی پونے کا کام آتا ہے وہی کام کرو، اس مشغلے کو رہنے دو. تو وہ کہنے لگا اپنے دوست اکبر سے کہ اب اس کو ختم کیسے کریں، اس ڈرامے کا اینڈ کیا کریں. کہا ابھی باہر لوگ پبلک کھڑی ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے، تو اگر زیارت نہ کروائیں گے تو اہل سنت والجماعت کی توہین ہوگی، ابھی زیارت کرواؤ اور رات کو جب لوگ کوئی نہیں ہوں گے تو 2 بالٹی پانی ڈال دینا، غائب ہو جائے گا. ایک جھوٹ تم نے پہلے بولا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک ہے، اور ایک جھوٹ دوبارہ بول دینا کہ غائبانہ آیا تھا، غائبانہ واپس چلا گیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، رات کو یہی کریں گے. کہا صبح میں نے اس کو فون کیا تو پتہ لگا کہ وہ بازار سے شیشہ لینے کے لیے گیا، اور اب ماشاءاللہ اس نالین کی پوری 4 دن